أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سب سے بہترین بات اللہ رب العزت کی بات ہے، سب سے بہترین ہدایت رہنمائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سب سے بدترین کام اسلام میں شروع کیا جانے والا نیا کام ہے، اور ہر نیا کام جو بطور مذہب شروع کریں وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اللہ ہمیں خالص اسلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فقال ربنا جل وعلا فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے اللہ سے ڈرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں جب بھی موت آئے تو اس وقت تمہاری حالت یہ ہونی چاہیے کہ تم اپنے رب تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہو۔ رب کی اطاعت اور فرما برداری میں موت آئے، نافرمانی میں موت نہیں آنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، لوگوں اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ جس کا خاتمہ اچھا ہوا اس کے پچھلے اعمال بھی اچھے سمجھے جائیں گے، اور اگر خاتمہ درست نہ ہوا تو پچھلے اعمال بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ ساری زندگی ایک طرف اور اینڈ ایک طرف۔ ساری زندگی کیا کرتا رہا ہے، کب کیا کیا ہے، کس نے کیا کیا ہے، کس وقت کیا کیا ہے، کس جگہ پر کیا کیا ہے، کتنے نیک اعمال کیے ہیں، ساری زندگی کی ہسٹری ایک طرف، اور اس کا اینڈ کیا ہے، اس کا اختتام کیا ہے، مرتے وقت اس نے کیا کیا ہے، اس کے عمل کی انتہا کیا ہے، یہ ایک طرف ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما الاعمال بالخواتیم، لوگوں تمہارے اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کر دینا۔ خاتمہ درست ہوا تو پچھلی زندگی بھی درست ہو جائے گی،
اور اگر خاتمہ خراب ہو گیا تو پچھلی زندگی بھی خراب ہو سکتی ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، ہمارے اللہ کا ہم سے یہ مطالبہ ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں جب بھی موت آئے تو تمہیں میری فرما برداری کی حالت میں موت آنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ابھی تو ایک لمبا وقت ہے نا، جوان ہوں، بوڑھا ہونا ہے تو پھر مرنا ہے، ابھی تو بچہ ہوں، ابھی جوان ہونا ہے، پھر جوان ہوں تو پھر بوڑھا ہونا ہے، کون سا میں نے ابھی مر جانا ہے، کوئی بات نہیں، کچھ دیر عیاشی کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی نیکیاں کرنا بھی شروع کر دیں گے۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے، یہ ایک تصور ہوتا ہے۔ ہمارے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کتنے لوگ جن کو ہم نے حق کی دعوت دی، ان کو حق سمجھایا، ان کو سمجھ آیا، کوئی یہودی تھا، کوئی عیسائی تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا، لیکن صرف اس وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، حق سمجھ لیا لیکن قبول اس لیے نہیں کیا، ایک جھجک سی تھی، کہتے چلو کل کر لیں گے، کل آ جاتا تو پھر کہتے کل کر لیں گے، اگلا کل آ جاتا تو پھر کہتے کل کر لیں گے۔ کہتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں پہنچ گئے ہیں لیکن وہ بیچارے یہی سوچتے رہے کوئی نہیں ابھی تو بڑا وقت ہے، کل کر لیں گے۔ بھائی موت تو اچانک آتی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ دیکھو جا کر قبرستان میں کتنی جوان قبریں آپ کو ایسی ملیں گی جو بیچارے یہ کہتے تھے کل سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، کل آتی تھی تو کہتے تھے کل سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ آپ اپنے ڈارا والا کے قبرستان میں جا کر دیکھ لو، جوان لڑکے قبروں میں دفن ملیں گے آپ کو، جوان موتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اچھا بھلا بندہ ہوتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اچانک سے خبر آتی بھی بندہ فوت ہو گیا۔ ہم نے ایسے ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں، بندہ مسجد کی ٹوٹیوں پہ بیٹھا وضو کر رہا ہے، آدھا وضو کیا ہے، آدھا وضو بھی باقی ہے، طبیعت کچھ بے چین ہوئی، اپنا سر ٹوٹی کے اوپر رکھ دیا، ادھر ہی موت آ گئی، لوگوں نے آ کر اٹھایا۔ ایسے واقعات بھی ہوئے۔ ایک شخص اس طرح اس کو موت آئی کہ سردی کے دنوں میں دھوپ میں بیٹھا مالٹے کھا رہا تھا۔ اب مالٹے کھانے سے تو بندہ نہیں مرتا نا، مالٹا کھا رہا ہے، مالٹے کا پانی اس کے ناک میں چڑھ گیا، جس طرح بسا کا کوئی غوطہ نہیں آ جاتا، اس طرح کی کیفیت، اتنی کو بعد سے بندے کی موت واقع ہوگی، لوگوں نے آ کر اس کو وہاں سے اٹھایا۔ رات کو سوتے ہیں، صبح گھر والے اٹھانے کے لیے جاتے ہیں، بندہ چارپائی پہ مرا پڑا ہوتا ہے۔ ہمارا ایک بھائی تھا ہماری مسجد القادسیہ لاہور میں، رات اپنے بھائیوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے خوش گپی کے ساتھ خوشگوار موڈ میں سویا ہے، صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا، دوستوں نے جا کر اس کو اس کے کمرے سے اٹھانے کی کوشش کی، دیکھا کہ بندہ فوت ہو چکا ہے۔ راہ چلتا بندہ فوت ہو گیا، اچانک کھڑا ہے، گھبراہٹ پیدا ہوئی، نیچے گرا، بندہ فوت ہو گیا۔ ہماری مسجد میں ادھر مرید کے مرکز میں ایک بندہ وضو کر کے آیا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، انتظار ہو رہا ہے کہ بس 2-4 منٹ رہ گئے جماعت کھڑی ہونے کے لیے، دل میں کچھ بے چینی ہوئی، بھائیوں کو کہتا ہے مجھے ہاسپٹل لے جاؤ، ابھی ہاسپٹل پہنچے نہیں کہ بندہ فوت ہو گیا، اس سے پہلے کوئی اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ واقعات جو میں نے آپ کو سنائے ہیں، آپ کے ذہنوں میں بھی کئی اس طرح کے واقعات ہوں گے، پتہ نہیں چلتا، کچھ پہلے مسئلہ نہیں بنا ہوتا، کوئی پہلے کسی قسم کے آثار نظر نہیں آتے، صحت مند بندہ ہوتا ہے، بوڑھا بھی نہیں ہوتا، کوئی حادثہ بھی نہیں ہوتا، اچانک سے بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم میری فرما برداری کرنے والے ہو، اور پتہ نہیں کہ موت آ جانی کس وقت ہے، اس کا کوئی اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے شروع سے کوئی الارم نہیں لگایا، کوئی اس کے آثار نہیں رکھے، آ جاتی ہے اچانک، اور مطالبہ یہ ہے کہ فرما برداری کی حالت میں آنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں رہنا چاہیے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ اب دیکھو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، انما الاعمال بالخواتیم، کہ لوگوں تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہارے اینڈ پر ہوگا،
تمہارے خاتمے پر ہوگا۔ دیکھا جائے گا بندہ کس چیز پر فوت ہوا ہے، جب فوت ہوا تھا اس وقت اس کی حالت کیا تھی۔ دیکھیں نا، جو اختتام ہوتا ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کسان ہے، وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، وہ مونجی کی فصل کاشت کرتا ہے، کپاس کی فصل کاشت کرتا ہے، وہ گندم کی فصل کاشت کرتا ہے۔ شروع میں بڑی محنت کرے، درمیان میں بھی بڑی محنت کرے، گندم کو پورا پانی لگائے، وقت پر پانی لگائے، اس کو کھاد سپرے جو کرنی ہے وہ بھی وقت پر کرے، کوئی سستی نہ کرے، کوئی کمی کوتاہی نہ کرے۔ لیکن جب آخری مہینہ رہ جائے، جو اس کو پانی کی ضرورت ہے وہ لگانا بھی چھوڑ دے، اگر اس وقت اس کو کوئی سپرے کی ضرورت ہے وہ بھی چھوڑ دے، اس کا خیال کرنا چھوڑ دے، حتیٰ کہ فصل پک جائے اس کو کاٹے نہ، اس کو سنبھالے نہ، تو جو اس نے شروع میں محنت کی ہے، جو اس نے درمیان میں محنت کی ہے، کیا خیال ہے اس محنت کا اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کھیل کے میدان میں ایک کھلاڑی کھیل رہا ہے، وہ شروع میں بھی اچھا کھیلتا ہے، وہ درمیان میں بھی اچھا کھیلتا ہے، لیکن جتنے لوگ سائڈوں پہ بیٹھے اس میچ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو کھیل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کی نظریں آخری اوور پر ہوتی ہیں کہ کھیل کے اینڈ پہ کھلاڑی کیا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر اینڈ پہ اچھی محنت کرے گا تو اچھا نتیجہ نکل آئے گا، اگر اینڈ پہ سستی کر دے گا تو شروع میں اگرچہ اچھا کھیلا ہے، درمیان میں اگرچہ اچھا کھیلا ہے، لیکن شروع اور درمیان کا اچھا کھیلنا اگر اس نے اینڈ پہ اچھا نہیں کھیلا تو اس کا برباد ہو جائے گا، رائے گاں چلا جائے گا۔ یہ دنیا کی مثالیں ہیں۔ ایک طالب علم ہے، 10 سال سکول جاتا ہے، ریگولر سکول پڑھتا ہے، فیسیں بھی پوری ادا کرتا ہے، چھٹی بھی کوئی نہیں کرتا، استاد اس کو جو کام دیتا ہے وہ بھی یاد کرتا ہے، ہوم ورک بھی پورا کرتا ہے، بڑا ذہین طالب علم ہے، ہونہار طالب علم ہے، 10 سال سکول کی پھٹیوں پہ بیٹھتا ہے، استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی محنت لگاتا ہے، اپنا سرمایہ لگاتا ہے، 10 سال سکول جاتا ہے، لیکن جب میٹرک کے امتحان ہوتے ہیں 8 دن کمرہ امتحان میں بیٹھ کر پیپر نہیں دیتا، کیا خیال ہے اس کو میٹرک کی سند مل جائے گی؟ وہ 1000 مرتبہ کہتا رہے کہ دیکھو میں نے 10 سال سکول میں حاضری لگائی ہے، میرا ریکارڈ چیک کر لو، رجسٹر پہ میری حاضریاں چیک کر لو، میں نے فیسیں پوری ادا کی ہیں، میں نے ہوم ورک سارے کیے ہیں، مجھے تم میٹرک کی سند کیوں نہیں دیتے ہو؟ سارے لوگ اس کے استاد، اس کے کلاس فیلو، اس کے گلی محلے والے، اس کے بڑے، اس کے چھوٹے، سب اس کو کہیں گے ٹھیک ہے تو نے 10 سال لگائے ہیں، تو نے فیسیں بھی دی ہیں، تو ریگولر پڑھا ہے، تو نے چھٹی کوئی نہیں کی ہے، لیکن 10 سال لگانے کے بعد 8 دن کمرہ امتحان میں بیٹھ کر تو نے پیپر نہیں دیے، تو نے امتحان نہیں دیے، تیرا اینڈ اچھا نہیں ہوا، تیرا اختتام درست نہیں ہوا، تیرے ان 8 دنوں نے تیرے 10 سالوں کو ضائع کر دیا۔ کیوں بھائی؟ جو طالب علم 8 دن امتحان نہیں دیتا وہ 10 سال لگانے کے بعد میٹرک کی سند لے لے گا؟ نہیں ملے گی اس کو۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالخواتیم، لوگوں ساری زندگی بھی اچھے عمل کرو، نیک بنو، نیکی پھیلاؤ، اخلاقیات درست کرو، عبادات میں آگے بڑھو، آگے نکلو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا کیا کرو، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ ہمارا اختتام اچھا کر دینا، اللہ جب ہمیں موت آئے ہم تیری اطاعت میں ہوں، اللہ جب ہمیں موت آئے ہم تیرے رسول کی فرما برداری میں ہوں، اللہ ایسا نہ ہو جائے ساری زندگی تو اچھا بنا رہوں لیکن موت کے وقت کوئی ایسا کلمہ زبان سے ادا ہو جائے، کوئی ایسی بات کر بیٹھوں، کوئی ایسا عمل کر بیٹھوں، کوئی ایسی تیری ناراضگی والی بات کر بیٹھوں، میری ساری پچھلی زندگی برباد ہو جائے، اللہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سیاستدانوں کو دیکھ لو، معیشت دانوں کو دیکھ لو، کوئی کاروباری شخص ہے اس کو دیکھ لو، اینڈ پہ زیادہ زور لگاتے ہیں، شروع میں بھی محنت کرتے ہیں، درمیان میں بھی کرتے ہیں، لیکن سب سمجھتے ہیں، سیاستدان سمجھتا ہے پولنگ کی آخری رات بڑی اہم ہے، معیشت دان سمجھتا ہے جب ریٹ لگنا ہے، بولی لگنی ہے، آخری دن بڑا اہم ہے۔ دیکھو نا، ایک بندہ اپنا پیسہ انویسٹ کرتا ہے، دوسرا بندہ اپنی محنت انویسٹ کرتا ہے، ایک بندہ 1,00,000 2,00,000 روپیہ کسی کو دیتا ہے، یہ لو بھی پیسے لے لو، 10 لاکھ روپیہ لے لو، تو نے محنت کرنی ہے، پیسہ میرا ہے، سال کے اینڈ پر حساب کریں گے، جتنا نفع ہوگا آپس میں تقسیم کر لیں گے،
وہ کہتا ٹھیک ہے، اب سال کے شروع میں بھی بڑی محنت کی، بڑا نفع کمایا، سال کے درمیان میں بھی بڑا نفع کمایا، لیکن جب سال کا اینڈ ہوا اس نے سستی کرنا شروع کر دی، نفع سارا ختم ہو گیا۔ کیا خیال ہے سال کے اینڈ پہ جب پیسہ تقسیم کرنے کی باری آئے گی تو وہ جو انویسٹر ہے، جو پیسہ انویسٹ کرنے والا پارٹنر ہے، وہ محنت کرنے والے کے ساتھ راضی ہو جائے گا؟ وہ جتنا مرضی کہتا رہے کہ دیکھو پہلے مہینے میں نے کتنا نفع کمایا ہے، دوسرے مہینے کتنا نفع، سال کے درمیان میں میری پروگرس، میری رپورٹ چیک کرو، وہ کہے گا میں نے تیرے درمیان کو کیا کرنا ہے؟ جب اینڈ ہوا، جب حساب کتاب کرنے کی باری آئی، جب نفع تقسیم کرنے کی باری آئی، اس وقت تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں تیرے درمیان کو کیا کروں، میں تیرے اینڈ کو کیا کروں، میں تیرے شروع کو کیا کروں، میں نے تو تیرا اینڈ دیکھنا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الرجل لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارِ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص ہے ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ذراع کا فاصلہ، یہ بڑی انگلی سے لے کر، بڑی انگلی کے کنارے سے لے کر یہ کوہنی تک، اس کو ایک ذراع بولتے ہیں، اس کے اور جنت کے درمیان اتنا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، پھر تقدیر غالب آتی ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وہ وہاں سے جہنمیوں والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فَيَدْخُلُ النَّارِ، اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا، وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، اور ایک آدمی ہے وہ جہنمیوں والے کام کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ذراع کا فاصلہ، یہ 2-3 بالشت ہو جائیں تو ایک ذراع بن جاتی، جہنم کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اس پر لکھا غالب آ جاتا ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، پھر وہ جنت والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس بندے کا خاتمہ اچھا کر دیتا ہے، بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ خاتمہ ہے، یہ اینڈ ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تعجبوا بعمل احد حتى تنظروا ما يختم له، کہ یہ سلسلہ صحیحہ میں ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، کسی شخص کے، کسی بندے کے اعمال پر تعجب نہ کرو حتیٰ کہ تم دیکھ لو کہ اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَامِلَ لَيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا حَتَّى لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلًا سَيِّئًا، کہ ایک شخص وہ اچھے اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اگر اسی حالت پر مر جائے تو جنت میں داخل ہوگا، ثم يتحول، پھر اچانک سے اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، فيعمل عملا سيئا، وہ برے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہم بھی دیکھتے ہیں، پہلے بڑے نیک تھے، بڑے نمازوں کے پابند تھے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے، سنتے، کرواتے تھے، ان کی اٹھک بیٹھک یہی ہوتی تھی، مسجد کے ساتھ تعلق تھا، دینداری کے ساتھ تعلق تھا، تقوی، ایمان، پرہیزگاری بہت اچھی تھی، پھر زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں، داڑیاں بھی اتر جاتی ہیں، نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، سنتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، نمازوں سے دور چلا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے دور چلا جاتا ہے۔ ایسی کتنی مثالیں ہیں۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلًا سَيِّئًا حَتَّى لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ النَّارِ، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنے آدمی ایسے ہیں جو برے عمل کرتے ہیں، اتنے برے عمل کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں کہ اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ ثم يتحولوا، پھر اچانک سے ان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، وہ بدلتے ہیں، ان کی کایا پلٹتی ہے، اچانک سے ان کے دماغ میں کوئی اچھی بات بیٹھ جاتی ہے، فَيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ایسی بھی مثالیں بہت ہمارے سامنے ہیں، کتنے لوگ ہیں انہوں نے کوئی گناہ کا کام نہیں چھوڑا، کوئی بدماشی کا کام نہیں چھوڑا، دہشت گردی کا کام نہیں چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کام نہیں چھوڑا،
نہ نمازیں پڑھتے تھے، نہ روزے رکھتے تھے، نہ قرآن کو ہاتھ لگاتے تھے، نہ کبھی مسجد کا منہ دیکھتے تھے۔ اچانک سے زندگی تبدیل ہوئی، چہروں پہ داڑیاں آ گئیں، لباس میں سنت آ گئی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہونے لگیں، مسجدوں میں دل لگنے لگا، اسی حالت پر موت آ گئی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک سے اس کی زندگی بدلتی ہے، بندہ اچھے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر چاہتا ہے تو اس کو اس کی موت سے پہلے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ فَيُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ فَيَقْبِضُهُ عَلَيْهِ، اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ جب وہ نیک عمل شروع کر دیتا ہے پھر اس پر اللہ اس کو موت دے دیتا ہے، اس کا خاتمہ اچھا کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ دعا کیا کرو، اللہ میری زندگی کا خاتمہ اچھا ہو جائے، مجھے جب موت آئے میں تیرا باغی نہ ہوں، میں تیرا نافرمان نہ ہوں، میں تجھ سے بھاگنے والا نہ ہوں۔ اللہ مجھے موت اس حال میں آئے کہ تو میرے ساتھ راضی ہو اور میں تیرے ساتھ راضی ہوں۔ فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، قیامت کا دن ہوگا، ہر بندہ اس حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں اس کو موت آئی ہوگی۔ کوئی ایسے ہیں جو سجدے کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں، کوئی ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو جاتے ہیں، کوئی ایسے ہیں انہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، اس حالت میں موت آ جاتی ہے، کوئی ایسے ہیں کہ وہ میدان جہاد میں دشمن کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو وہاں پر شہادت کی موت آ جاتی ہے، یہ اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ اور کچھ بد نصیب ایسے ہیں وہ گانے سن رہے ہوتے ہیں کہ موت آ جاتی ہے، چوری کر رہے ہوتے ہیں کہ موت آ جاتی ہے، کہیں پر ڈاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ موت آ جاتی ہے، جوا کھیل رہے ہوتے ہیں کہ موت آ جاتی ہے، سود پر لین دین کر رہے ہوتے ہیں کہ موت آ جاتی ہے، یہ بد نصیب اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر بندہ قیامت کا دن ہوگا اسی پوزیشن پر اٹھایا جائے گا جس پوزیشن پر اس کو موت آئی ہوگی۔ جو لوگ سود کا کام کرتے ہیں وہ اپنی آخرت کی فکر کر لیں کہ سودی کاروبار کرتے کرتے مر گیا تو سودی حالت میں اٹھایا جاؤں گا۔ جو چوریاں کرتے ہیں وہ اپنی آخرت کی فکر کر لیں، قبر سے اٹھے گا اس کے ماتھے پر چور لکھا ہوگا، کس قدر ندامت کی بات ہوگی۔ اور جو نیکیاں کرتے ہوں گے وہ خوش ہو جائیں کہ قبر سے اٹھیں گے اور اس کے ماتھے پر نیکیوں والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تاج سجائے رکھے ہوں گے۔ اب دیکھو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی علیہ السلام حج کر رہے تھے، آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ایک ساتھی وہ بھی آپ کے ساتھ حج کر رہا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، اپنے اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اونٹ نے اس کو نیچے گرا دیا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، بندہ فوت ہو گیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، اغسلوہ وکفنوہ ولا تغطوا رأسہ ولا تقربوہ طیبا فإنہ یبعث یحل، اس کو غسل دے دو، اس کو کفن بھی پہنا دو، لیکن کفن کی چادر اس کے سر پر نہیں کرنی، اس کا سر نہیں ڈانپنا، کیونکہ احرام کی حالت میں سر نہیں نہ ڈانپا جاتا، کہا اس کا سر نہیں ڈانپنا۔ ولا تقربوہ طیبا، اس کو خوشبو بھی نہیں لگانی، حالت احرام میں خوشبو بھی نہیں لگائی جاتی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فإنہ یبعث یحل، قیامت کا دن ہوگا یہ شخص تلبیہ کہتا ہوا اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ جو جس حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت میں اٹھے گا۔ تو میرے بھائیو، ہم دیکھتے ہیں کتنے واقعات ایسے ہم نے دیکھے اپنی آنکھوں سے، بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی میں بیٹھا ہے، کار میں ہے، بس میں ہے، موٹر سائیکل پہ ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کانوں میں وہ ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے، گانے سن رہا ہے، مر گیا ہے، گانے اس کے کانوں میں چل رہے ہیں، لوگوں نے آ کر اس کے کانوں سے ہینڈ فری کو نکال کے دیکھا، بندہ گانے سن رہا ہے، میوزک سنتا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ جو احرام باندھ کر تلبیہ کہتا ہوا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا، اور جو گانے سنتا ہوا جائے گا، جو میوزک سنتا ہوا جائے گا، آپ سوچ لو وہ کیا کہتا ہوا اٹھے گا۔ اور فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
لا یموت احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ تبارک و تعالی، لوگو تمہیں موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تمہارا اپنے رب کے متعلق گمان اچھا ہونا چاہیے، اپنے رب کے ساتھ شکووں کی حالت میں موت نہیں آنی چاہیے، اپنے رب کے ساتھ ناراضگیوں کی حالت میں موت نہیں آنی چاہیے۔ اور کتنی خوشخبری کی بات ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کی زبان پر آخری جملہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ادا ہو گیا، یہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ او بھائی دعا کرنے میں کیا حرج ہے یار، ہم مصیبت یہ ہے ہم دعا ہی نہیں کرتے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، ہم دنیا کے اندر کھو گئے ہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو کھپا دیا ہے ہم نے۔ کتنے لوگ ہیں، میں بھی شامل ہوں، آپ میں سے بھی کتنے بھائی ایسے ہوں گے، کتنے مہینے بلکہ سالوں گزر جاتے ہیں، کبھی سوچتے نہیں کہ ہم یہ دعا ہی کر لیں کہ اللہ میرا خاتمہ اچھا کر دینا، اللہ مجھے موت آئے تو میری زبان پر کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا جس شخص کی زبان پر آخری جملہ یہ ہوگا داخل الجنہ، بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں بندہ بوڑھا ہو گیا ہے، بیمار ہے، چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، شکوے کر رہا ہے، شکایتیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کلمات دہرا رہا ہے۔ وہ بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، الحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض، کہ یہ جو ایک چھوٹا سا کلمہ ہے الحمدللہ، یہ ترازو کو قیامت کے دن بھر دے گا، جس ترازو میں نیکیاں رہ کر وزن کرنی، الحمدللہ اکیلے نے اس کو بھر دینا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ فرمایا تملأان ما بین السماوات والارض، زمین سے لے کر آسمان تک، پھر اگلے آسمان تک، پھر اگلے آسمان تک، ساتویں آسمان تک جتنا خلا ہے، تم اپنی زبان سے کہو سبحان اللہ والحمدللہ، اس سارے خلا کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھر دے گا۔ اب ایک بندہ ہسپتال کے بیڈ میں ہے یا اپنے گھر کی چارپائی میں ہے اور بیمار ہے اور ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سسک رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے کی بجائے، رشتہ داروں کے ساتھ لڑائیاں کرنے کی بجائے، وہ اپنی زبان سے الحمدللہ کیوں نہیں کہتا؟ وہ سبحان اللہ کیوں نہیں کہتا؟ وہ اللہ اکبر کیوں نہیں کہتا؟ وہ لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہتا؟ اگر سبحان اللہ کہتے ہوئے، الحمدللہ کہتے ہوئے اس کو موت آ جائے گی، ایک تو اس کا ترازو بھر جائے گا، زمین سے آسمان تک خلا نیکیوں سے بھر جائے گا، اور قیامت کے دن جب اٹھے گا تو سبحان اللہ کہتا ہوا اٹھے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، کہاں تک عبادت کرنی ہے؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، موت آنے تک عبادت کرنی۔ یہ نہیں کہ چند دن بڑا جوش دکھایا، مسجد میں آیا، ہر نماز جماعت کے ساتھ، اذان بھی دے رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، پھر مہینہ 2 مہینے، سال 2 مہینے تو بہت عبادت کی، پھر ٹھس ہو گیا، جذبے مٹھے ہو گئے، مدم ہو گئے، اپنے آپ کو سستی میں ڈال لیا۔ ایسا نہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو، کہاں تک؟ یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، میرے بھائیو یہ چیز بھی فکر آخرت میں شامل ہے کہ بندے کو اس چیز کی فکر ہو کہ میری موت اسلام پر آنی چاہیے، میری موت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں آنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ ایک مثال سے واضح کرتا ہوں، کسی ایسے شاپنگ ہال میں چلے جاؤ یا کسی ایسے جنرل سٹور میں چلے جاؤ جہاں پر مالک دکان کا تو نہ بیٹھا ہو لیکن کیمرہ لگا ہو، آپ کو پتہ ہو کہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے، پیچھے کنٹرول روم میں کوئی بیٹھا ہے، وہ میری حرکتیں نقل کر رہا ہے، کوئی شخص وہاں سے کوئی چیز اٹھائے گا، کوئی چوری کرے گا، کوئی وہاں پر ادھر ادھر کی بات
کوئی دھوکہ فراڈ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ سمجھتا ہے کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیمرے کی خفیہ آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے، آپ خلوت میں ہو، آپ جلوت میں ہو، آپ لوگوں کے بیچ میں ہو، آپ اپنی تنہائی میں ہو، آپ کسی کے سامنے ہو، آپ کسی کے سامنے نہیں ہو، ہر وقت یہ تصور ذہن میں رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں دنیا سے تو چھپ سکتا ہوں، اپنے رب سے نہیں چھپ سکتا۔ یہ تقوی کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم اپنے رب تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاتمے کی اچھائی کی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت فتنۃ قوم فتوفنی غیر مفتون۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، مجھے مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جب تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو اس وقت مجھے فتنے میں مبتلا کرنے سے پہلے پہلے دنیا سے اٹھا لینا۔ یہ حسن خاتمہ کی دعا ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس بندے کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تیرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور ایسے اعمال کے ساتھ محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں جن اعمال کو تو پسند کرتا ہے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا۔ اے اللہ، میرے سارے معاملات کا اختتام، اینڈ خاتمہ اچھا کر دینا۔ جب نبی علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیمار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے تھے؟ اللہم اعنی علی سکرات الموت۔ اے اللہ، موت کی سختیوں پر میری مدد کر دینا، کہیں یہ موت کی سختیاں مجھے حواس باختہ نہ کر دیں کہ خاتمے کے وقت میں تجھے یاد نہ کر سکوں۔ اللہ، موت کی سختیوں کے مقابلے میں میری مدد کرنا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین کے متعلق پھیر دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اے اللہ، میرے دل کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دینا۔ یہ نہ ہو کہ ساری زندگی تو اچھے اعمال کرتا رہوں اور اینڈ پہ آ کر میرا دل ٹیڑھا ہو جائے، میں تیری نافرمانی میں پڑ جاؤں اور اس حال میں مجھے موت آ جائے۔ اللہ، میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی بلڈنگ، کوئی چیز میرے اوپر آ گرے، کوئی دیوار، کوئی چھت یا کوئی اور چیز میرے اوپر آ گرے، میں اس کے نیچے دب جاؤں۔ اللہ، میں اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّ۔ اے اللہ، میں زمین پر کسی درخت سے، کسی پہاڑ سے، کسی اونچی چیز سے نیچے گرنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْحَرَمِ۔ اے اللہ، میں پانی میں ڈوبنے سے، آگ میں جلنے سے اور انتہائی کمزور کر دینے والے بڑھاپے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ۔ اور اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ کہیں شیطان مجھے موت کے وقت حواس باختہ نہ کر دے۔ یہ نہ ہو میری موت کا وقت آ جائے، میں اپنی زبان سے کلمہ ادا کرنا چاہوں لیکن شیطان آ کر میرے حواس اڑا دے، مجھے پریشان کرے، میں کلمہ پڑھنا چاہوں تو نہ پڑھ سکوں۔ اللہ، اس مصیبت سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی دعا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا۔ اور اے اللہ، میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ کہیں مجھے ایسی موت نہ آ جائے کہ میں تیری راہ میں جہاد کر رہا ہوں، دشمن کے خلاف لڑ رہا ہوں، پھر موت سے ڈر کر پیچھے بھاگوں اور پیچھے بھاگتے ہوئے مجھے موت آ جائے، میرا خاتمہ اچھا نہ ہو۔ اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ کون دعائیں کر رہا ہے؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا۔ اور اے اللہ، میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ کوئی موذی سانپ، بچھو یا کوئی موذی جانور مجھے ڈس لے
اور اس کے ڈسنے کی وجہ سے، اس کی زہر کی وجہ سے مجھے موت آ جائے، اللہ میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ یہ اچانک موت ہوتی ہے نا، اور اچانک موت کی بڑی آفت یہ ہے کہ اس میں بندے کو توبہ کی توفیق کم نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ، تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھا دی ہے، اے اللہ تو نے مجھے بہت بڑے ملک کی سلطنت اور بادشاہت عطا کر دی ہے، اے زمین اور آسمان کو بنانے والے، تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے اور تم آخرت میں بھی میرا دوست ہے، وتوفنی مسلما۔ اے اللہ، یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام۔ اے اللہ توفنی مسلما، مجھے جب موت آئے تو میں تیری فرما برداری کرنے والا ہوں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش کیا کرتے تھے، والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، کاش کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ دیکھو اپنے خاتمے کی فکر کتنی ہے، اپنے اینڈ کو، اختتام کو اچھا کرنے کی فکر کتنی ہے۔ ہم تو کئی سال گزر جاتے ہیں نا، شہادت کی دعا ہی نہیں کرتے، بلکہ شہادت کی دعا کرتے بھی ڈر لگتا ہے کہ اچھا میں شہید ہو جاؤں گا، یہ تو بہت مشکل کام ہے، ڈرتے شہادت کی دعا نہیں کرتے، کئی سال گزر جاتے ہیں شہادت کی دعا نہیں کرتے۔ ہمارے نبی یہ خواہش کر رہے ہیں، اللہ میرا خاتمہ کیسا ہونا چاہیے؟ انی اقتل فی سبیل اللہ، میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہید کرنا، میں تیرے راستے میں شہید ہونے کی تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اور اے اللہ مجھے موت بھی تیرے رسول کے شہر میں آنی چاہیے۔ یہ کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ ہم یہ دعائیں نہیں کرتے، ہم نے اپنے خاتمے کو بہتر کرنے کی دعائیں چھوڑ دی ہیں، کیوں ہماری زبان پر یہ دعا جاری نہیں ہوتی؟ اللہ موت تو آنی ہے، بجائے اس کے کہ میں ہاسپٹل میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مروں، دوائیاں کھاتے ہوئے، ٹیکے لگواتے ہوئے مروں، اللہ کیوں نہ ایسا ہو کہ تیرے راستے میں شہادت کی موت مجھے آ جائے۔ اللہ کیوں نہ ایسا ہو کہ مجھے موت آئے، میری زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو جائے۔ اے اللہ کیوں نہ ایسا ہو جائے، مجھے موت آئے میں سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں، مجھے موت آئے میں الحمدللہ پڑھ رہا ہوں، مجھے موت آئے میں اللہ اکبر پڑھ رہا ہوں، مجھے موت آئے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، مجھے موت آئے میں نے روزہ رکھا ہو، مجھے موت آئے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اینڈ پر ہے، خاتمے پر ہے۔ خاتمہ اچھا ہو گیا سارا کچھ اچھا ہو جائے گا، اور اگر خاتمہ ڈسمس ہو گیا، خرابی پیدا ہو گئی، تو پچھلی ساری زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، اچھا ایک تصور یہ بھی ہوتا ہے ذہنوں میں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جس کو سجدے کی حالت میں موت آئے گی وہی خاتمہ اچھا ہے، یا کوئی نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو گیا تو وہی خاتمہ اچھا ہے۔ نہیں، یہ بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے، اگر ایک شخص رزق حلال کما رہا ہے، کسی کے اوپر زیادتی نہیں کر رہا، عبادات بھی اس کی پوری ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بھی پوری مان سن رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، حالت سجدہ میں موت نہیں بھی آئے گی اس کا خاتمہ اچھا ہے، نماز پڑھتے ہوئے موت نہیں بھی آئے گی اس کا خاتمہ اچھا ہے۔ اور اگر ایک شخص ہے کہ وہ حرام کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، وہ جس حالت میں بھی مر جائے گا اس کی موت اچھی نہیں ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم فرما برداری کرنے والے ہو۔
وہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کا ہاسپٹل ہے، کہتا میں کوشش کرتا ہوں کہ دیکھوں مریض کا خاتمہ کس بات پر ہو رہا ہے۔ میں جس مریض کے متعلق سمجھتا ہوں کہ بس یہ چند منٹوں کا مہمان ہے، دنیا سے جانے والا ہے، میں اس کے سراہانے جا کر بیٹھ جاتا ہوں، کان لگاتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک عورت کی موت کا وقت آ گیا، وہ مرتے وقت کلمہ پڑھ رہی تھی، اونچی اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، فوت ہو گئی۔ بعد میں اس کے خاوند نے بتایا یہ ساری زندگی نماز اور روزے کی بڑی پابند تھی، نماز اور روزے میں سستی نہیں کیا کرتی تھی۔ اور ایک لڑکے کی موت کا وقت آیا، میں نے اس کے کان کے ساتھ، اس کے منہ کے ساتھ اپنا کان لگایا تو دیکھا کہ وہ گانے گا رہا تھا۔ میں نے کہا بے بیٹا کوئی اچھی بات کہہ لو، مجھے سمجھ آ رہی تھی اس کی موت کا وقت آ گیا، اس کی زبان سے اچھی بات جاری ہو ہی نہیں رہی تھی۔ بعد میں اس کے رشتہ داروں نے بتایا جب وہ مر گیا کہ یہ لڑکا گانے بڑے سنا کرتا تھا۔ زندگی میں جو عمل کرو گے خاتمے کے وقت بڑے سارے چانسز ہیں کہ اسی طرح کی باتیں زبان پر جاری ہوں گی۔ دیکھیں نا، یہ ہم فیس بک چلاتے ہیں یا ہم وہ یوٹیوب چلاتے ہیں، تو جو شخص یوٹیوب پر جس طرح کی چیزیں زیادہ دیکھتا ہے پھر اسی طرح کی چیزیں ایٹومیٹیکلی خود بخود اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس کا فیس بک جس طرح کی چیزیں زیادہ دیکھتا ہے ایٹومیٹیکلی خود بخود اس کے فیس بک پر اسی طرح کی چیزیں زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو تلاوتیں زیادہ سنے گا اس کے یوٹیوب پر تلاوتیں زیادہ آئیں گی، اور جو گانے زیادہ سنے گا اس کے یوٹیوب پر گانے زیادہ آئیں گے، جو فلمیں زیادہ دیکھے گا اس کے یوٹیوب اور فیس بک پر فلمیں زیادہ آئیں گی۔ یہی کیفیت انسان کی ہے جو ساری زندگی نماز روزہ تلاوت اور دین اسلام کی باتیں کرتا رہا ہوگا، موت کے وقت اس کی زبان پر بھی اسی طرح کی باتیں آئیں گی۔ اور جو ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، میوزک اور گانوں کی باتیں کرتا رہا ہوگا، موت کے وقت اس کی زبان پر بھی اسی طرح کی باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد